اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفورہ مولا علی کی ایک کیا کہتی تھیں، علی کی پگلی خود کو، مولا علی کی خاص کنیز، مولا علی کی خاص ایک عقیدت مند، ہر کام ہر ادارہ بے نام علی علی قرار دینے والی ایک سماجی فلاحی تعلیمی ایک ایسی علمی شخصیت، ایک تہذیب اور اقدار کی مروجہ اور ترویج دینے والی ایک خاتون، بچوں کو بھی خوب اور اپنے متعلقین کو بھی خوب انداز اچھا سمجھانے اور سکھانے والی شخصیت، ایک مربیہ، ایک استاد، ایک معلمہ، یعنی سیدہ رشیدہ عابدی بنت سید اظہار حسین عابدی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی التماس کر سکوں گا تھوڑا اور آگے آنے کے لیے، عزا خانے میں بھی احباب بیٹھ سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے، یہ باہر لوگ رک رہے ہیں انہیں اندر آنے کی جگہ ملے گی، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آنے کی ذمہ۔ سورہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ الضحیٰ کی میں نے آیت پڑھی ہے جس کا نشان 4، چوتھی آیت پڑھی ہے، اگرچہ آیت چوتھی ہے مگر پیغام 5واں ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب بہت جلد تمہیں تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے سے راضی کرے گا۔
1,24,000 نبیوں کی محنتیں. آپ ایک ایک نبی کی محنت کے اوپر اگر ہم قصص الانبیاء پڑھیں تو ایک ایک نبی کی محنت تھی، کیا جہاد تھا، کیا جد و جہد تھی، کیا مشقتوں اور صعوبتوں کا سامنا تھا، کتنی تکلیفیں اٹھا کر انہوں نے اقدار اور تہذیب کو انسانیت کے حوالے کیا، بلکہ گوشت کے لوتھڑوں کو انسان بنایا اور معاشرے کو ایک منظم انداز سے تہذیب عطا کی، انسانی قدروں کو مرتب کیا، انسانی اصولوں کو منظم کیا. اب وہ جو مسلسل انسانی اقدار منظم ہوتے آئے، وہ جب جمع ہوتے رہیں گے تو ہر نبی کے دی ہوئی تعلیم جب ایک جگہ جمع ہو تو سرکار دو جہاں کی ذات بنتی ہے. اور پھر سارے نبیوں کا کام ایک طرف اور ہمارے نبی کا کام ان سے مضاف ایک طرف. لہذا فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی صعوبتیں نہیں اٹھانا پڑیں جتنی اکیلے مجھ مصطفیٰ نے مصیبتیں صعوبتیں اٹھائی ہیں. میں نے جتنی اذیتیں اٹھائی ہیں سارے نبیوں کو ملا کر بھی اتنی اذیتیں نہیں اٹھانا پڑیں. جبکہ حضرت ایوب کا صبر دیکھ لیجئے، حضرت نوح کا کارنامہ دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو بے آب و گیاہ سرزمین پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں آج مرکز بنا ہوا ہے. یہ آپ ایک ایک نبی کی زندگی پر غور کریں تو وہ سب ایک طرف، سرکار فرما رہے ہیں ان سب سے زیادہ میں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں. یہ ساری زحمتیں اور یہ ساری محنتیں جب ایک جگہ آ جائیں تو اب یہ سرکار کے ذہن مبارک میں سوال آنا بجا تھا نا کہ یہ محنتیں بچیں گی کیسے. کسی چیز کا بنا لینا ہنر ہے، کسی چیز کا تعمیر کر لینا ہنر ہے، مگر اسے بچانا اس سے بڑا ہنر ہے. آپ اسی امام بارگاہ کو لے لیجئے، مرحومہ مغفورہ کی ایک یادگار ہمارے سامنے ہے جی، ان کے فرزند کاشف عابدی کی یادگار یہ امام بارگاہ ہمارے سامنے ہے. اسی طرح اب ان کے بچے، ان کے متعلقین، ان کے داماد، ان کے بیٹے، ان کے، اور اس کو چلانا شاید اس بنانے سے زیادہ کارنامہ ہوگا. ایسا ہی ہے. ایسے ہی آپ اور مثالیں بھی لے لیجئے کہ کسی چیز کا حاصل کرنا کتنا ہنر ہے، اسے محفوظ رکھنا اس سے بڑا ہنر ہے. اب 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کی ضمانت نبی کو چاہیے کہ یہ ساری محنتیں بچ جائیں. یہ جو بار بار سرکار کے ذہن عالی میں خیال آتا تھا کہ یا اللہ یہ بچیں گی کیسے، یہ محنتیں محفوظ کیسے رہیں گی، تو اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ الضحیٰ کے اندر تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا. یہ تھا وعدہ، اور اس وعدے کی وفا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات پر. بھئی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے تو ایک اور جملہ ہدیہ کروں. 1,24,000 نبی، سب مرد، چہاردہ معصومین میں 13 مرد، یعنی سارے ہادیوں میں ایک فاطمہ کو کافی جانا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک بی بی، ایک خاتون کافی ہے سارے ہادیوں میں، جو سارے ہادیوں کی محنتوں کی ضمانت لے کہ میں بچاؤں گی. اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. اب آپ میرے محترم سننے والوں، میرے پاس وقت کی تنگی بھی ہے، میرے بعد میرے بھائی جناب شاہد بلتسانی نوحہ خوانی بھی کریں گے. بات بہت روشن ہے. ان ساری محنتوں کی ضمانت ہے ولایت علی. یہ غدیر کا میدان یوں ہی نہیں سجایا گیا. تھوڑا سا گردن ہلاؤ بھائی، بات جاری ہے. تو یہ غدیر کا میدان یوں ہی نہیں سجایا گیا ہے. یہ غدیر کا میدان ساری محنتوں کی ضمانت ہے. اگر میری بات پر کسی کو یقین نہ ہو تو آیت کا لہجہ دیکھ لیجئے. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے مصطفیٰ اگر تم نے علی کی ولایت نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچایا.
بھائی جتنے اس سے بلند صلوات دیا کرنے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان لم تفعل، توجہ ہے۔ اب دیکھیے اس مجلس میں مجھے بہت سے مضامین کو اپنے خطاب کے اندر محفوظ رکھنا ہے۔ ایک تو ایک سیدہ ایک بی بی کی مجلس ترحیم ہے، پھر خاتون بھی وہ کہ جو مولا علی کی عاشق ہو، اور اگر عشق علی کو کہیں سے سیکھا جائے تو وہ ذات جناب زہرا کی ہے۔ مولا علی کے سب سے بڑے عاشق کو محمد کہتے ہیں یا فاطمہ کہتے ہیں؟ سرکار دو جہاں کا علی مولا سے جو پیار ہے وہ اگر بیان ہو جائے نا تو پھر حق ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں سوائے نبی اور علی کے کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر نبی کا عشق مولا سے اور مولا کا عشق نبی سے بیان ہو جائے، کوئی ایک دسترخوان، کوئی ایک دعوت تو بتائیے جو نبی نے بغیر علی کے کھانا تناول کیا ہو۔ یہ نبی کا علی کے ساتھ بیٹھنے کا انداز اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ ایک مرتبہ جنت سے ایک پرندہ بھیج دیا کہ یہ آپ کھائیں یا آپ جیسا کھائے۔ اب آتے تو بہت سے رہے مگر بار بار کہتے رہے میرا علی بلاؤ۔ یہ اور اسی طرح کبھی سفر میں ایسا نہیں ہوا کہ نبی مکرم گئے ہوں اور مولا علی ساتھ نہ ہوں، بلکہ اگر میں ایک منبری زبان کا جملہ کہہ دوں، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بغیر مولا کے، بغیر علی کے نبی کا دن نہیں گزرتا، لمحہ نہیں گزرتا۔ فرمایا علی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، فوار پڑ رہی تھی، مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا علی ذرا چلو کچھ ہم اس موسم جو ہے وہ خرسند سے، ایک بہاری موسم سے ذرا محظوظ ہوں اور ہم چلیں شہر سے باہر۔ ایک پتھر پر، ایک صحرا میں، ایک کھلے میدان میں ایک پتھر پر مولا علی اور مولا نبی تشریف فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نبی نے مولا علی سے فرمایا کہ جنت کا کوئی پھل کھانے کا دل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ انار، جنت کا انار۔ تو فوراً یہاں ارادہ کیا صاحب کن فیکون نے۔ بھائی میں اب یہ مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ اس بحث کو پھر روشن کیا جائے، لیکن الحمدللہ آپ پہ روشن ہے کہ ایک مرتبہ ارادہ کیا، وہاں جبریل نازل ہوئے اور 5 دانے انار کے لے کر آئے۔ 5 دانے انار کے لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ ایک آپ کا ہے، ایک علی کا ہے، ایک حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے، ایک فاطمہ کا ہے۔ ایک انار کا دانہ نبی نے تناول فرمایا، ایک انار پورا، اور ایک انار مولا علی نے تناول فرمایا، اور مولا نبی نے وہ 3 انار کے 3 دانے 3 انار مولا علی کے حوالے کیے کہ یہ آپ گھر لے جائیں۔ رومال میں باندھ کر لا رہے تھے، سامنے سے ایک صحابی محترم نظر آئے، کہا یا علی آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ علی سے کوئی چاہے، علی سے کچھ مانگے اور علی نہ دے، یہ تو علی کے ہاں ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی رومال کھولا تو رومال میں انار غائب، اور جب دوبارہ رومال اٹھایا تو انار بحال۔ گھر لا کر ایک سیدہ کو دیا، ایک مولا حسن، ایک امام حسن، ایک امام حسین کو دیا، مگر یہ سوال مولا علی کے ذہن میں نبی سے پوچھنے کا تھا۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ماجرا ہوا کہ جب میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو ایسے سوال ہوا، میں دینا چاہتا، میں نے چاہا کہ انار کا رومال کھولوں، انار جس میں تھا تو انار غائب تھے۔ تو نبی مسکرائے فرمایا جنت کا میوہ سوائے صاحبہ نے عصمت کے کوئی کھا نہیں سکتا۔ اس دنیا میں وہی جنت کے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک مثال ہے، اور نبی مکرم کی ایک جنبش چشم کو، جنبش مژگاں کو
مولا علی سمجھتے تھے کہ نبی کیا چاہتے ہیں مجھ سے. جنگ بدر ہے, ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے مشرکین مکہ. اچھا ممکن ہے ابھی میرے اس جملے پر فوراً ہی سوال آ جائے ذہن میں کہ یہ کہاں سے جملہ لے آئے بھائی؟ کرائے کے قاتل کی اصطلاح تو پاکستان میں بنی ہے, یہ آپ وہاں کہاں لے گئے کرائے کے قاتل کو؟ بھائی کرائے کے قاتل کی اصطلاح ہمارے ہاں بنی ہے, مگر مزاج پرانا ہے. قاتل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مارنے کسے جا رہا ہوں, اسے تو پیسہ چاہیے. ایسے ہی بدر کے میدان میں مشرکین مکہ ایک پہلوان کو, ایک قاتل کو لے کر آئے, ایک جنگجو کو, ایک تلوار باز نیزے باز کو لے کر آئے, اور پیسے کی آفر اور پیشکش کہ تم چل کے اتنے جتنے مارو گے اتنے تمہیں یہ رقمیں ملیں گی. اور وہ آدمی بھی مشہور تھا, نام اس کا تاریخ میں ابن نوفل لکھا ہے, نوفل. تو ایک مرتبہ سرکار دو جہاں کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہم اکفنی نوفلا, اپنے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ میری امت کو نوفل سے بچا. جنگ شروع ہوئی, گھمسان کی جنگ تھی. نبی ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر میدان کو دیکھ رہے ہیں. دور سے مولا کائنات نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ کسی کی تلاش ہے؟ تو سرکار نے فرمایا من لے علم بنوفلا, کسی کو پتا ہے کہ نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. عزیزان گرامی, سیدہ مولا علی کے ولایت کی سب سے بڑی مدافع. مصائب کا بیان نہیں ہے لیکن ایک اشارہ ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ گھر میں اگر مرد بھی ہوں اور دروازے پہ دستک ہو تو دروازے پہ مرد جاتا ہے یا خاتون؟ مرد جاتا ہے نا دروازے پر. لیکن یہ کیا ہوا تھا کہ جو جناب زہرا گئی تھیں دروازے پہ سیدہ گئیں کیوں تھیں؟ سوال ہو سکتا ہے نا, گھر میں تو مولا علی تھے, کیوں گئی تھیں؟ یہ دروازے پہ نہیں گئی تھیں, علی کے دفاع میں گئی تھیں. ولایت علی کا دفاع جناب زہرا نے کر کے دکھایا ہے. لہذا سب سے بڑی مدافع مولا کی. اور نبی مکرم نے خود مولا کائنات کے بارے میں مولا نبی کا یہ فرمانا کہ لولا علی لما کان لفاطمۃ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی ہمسر نہ ہوتا, کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا, آدم اور آدم کے علاوہ. توجہ, حضرت آدم کا تذکرہ کر کے نبی مکرم نے ایک الجھن دور کی ہے. البتہ جو الجھن دور کرنا چاہیں ان کو دور کیے. بیٹی باپ پر حرام, یہ حضرت آدم کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ ہر معصوم, ہر امام اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا آیا ہے. زیارت وارثہ یہاں لگی بھی ہے, یہاں رکھی بھی ہے, آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے ہر معصوم آئے. واحد جناب زہرا کی ذات ہے جو دفعتاً آئی ہے. سیدہ ارحام اور اسلاب سے ہوتی بھی نہیں آئیں. سیدہ کا نور قرآن کی طرح دفعتاً آیا ہے. جیسے قرآن آسمان سے شب قدر میں اترا ہے, ایسے قلب مصطفیٰ پہ فاطمہ اتری ہیں, وجود مصطفیٰ پہ فاطمہ اتری ہیں. دلیل دے دوں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی نبی مکرم دلیل دینے جا رہا ہوں. نبی مکرم غار حرا میں 40 دن تک چلا کرتے رہے. یہ کیا ہو رہا تھا کہ 40ویں دن جبریل جنت کا پھل لے کر آئے. یہ 40 دن کا چلا تھا یا 40 دن تک سیدہ کی قبولیت کی آمادگی تھی کہ سیدہ کو قبول کرنا ہے مجھے؟
بغیر تیاری کے، بغیر آمادگی کے، بغیر ٹریننگ کے، بغیر تیاری کے کوئی چیز حوالے نہیں کی جائے گی۔ اس مجلس کے لیے کتنے عرصے سے تیاری ہو رہی ہے؟ مجلس تو اب ہو رہی ہے، تیاری تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہے، ہر شخص کو ہر چیز اس کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ یاد رہے، ہر روڈ پر، میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ذہن میرا مجمع، میرے جوانوں کا ذہن تیار ہو، سنیں بات کیا کہنے جا رہا ہوں۔ ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، ہر گھر میں فرشتہ نہیں آتا۔ فرشتہ جس گھر میں آ رہا ہے وہ گھر اس قابل ہے کہ اس میں فرشتہ اترے۔ یاد رہے کہ گھر کا پکا اور کچا ہونا شرط نہیں ہے، گھر والوں سے گھر ہوا کرتا۔ رہتا کون ہے اس گھر میں؟ اس گھر میں فرشتہ اترے گا کہ جس گھر کے رہنے والے یا یہ محمد ہوں یا علی ہوں۔ اب 40 دن تک جو نبی مکرم نے عبادات کی ہیں، مجھے اہل دقت تشریف فرما ہے، مجھے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ جو 40 دن تک نبی مکرم نے عبادات کی ہیں، اس پر پہلے تو علامہ اقبال کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے۔ وہ فرماتے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوہ کامل بطول۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مطلب ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول؟ مزرع کہتے ہیں کھیتی کو، مزرع کہتے ہیں جہاں فصل لگائی جائے، زراعت جہاں کی جائے، مزرع جہاں پر زراعت کی جائے۔ نبی نے کس چیز کی زراعت کی ہے؟ تسلیم و رضا کی۔ اللہ کو راضی کرنے کی جو کاشت نبی نے لگائی، اس کاشت کے حاصل کو بطول کہتے ہیں۔ جی حیدر بھائی، اس محنت کو جو نبی مکرم نے کی ہے، اس محنت کے نتیجے کو بطول کہا جاتا ہے۔ اب اگر علامہ اقبال کے 2 مصرے منتقل ہو گئے ہوں تو پھر 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ میرے کوئی دوست مجھے یہ بھی مدد کرے گا اگر دقت ہو کہ یہ 2 مصرے ہیں کس کے۔ شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، کوثر بھائی، ہاں، اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ جو 40 دن تک نبی سجدہ کرتے رہے، یہ جو 40 دن تک سرکار روزہ رکھتے رہے، اب جبریل نازل ہوئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں جنت سے آپ کے لیے پھل لایا ہوں، اللہ نے آپ کے لیے جنت کا ایک میوہ بھیجا ہے، اور وہ درخت ہے، وہ پھل ہے شجرہ طوبہ کا۔ شجرہ طوبہ، شجرہ طوبہ کا ایک پھل ہے، اور یاد رہے کہ شجرہ طوبہ وہ ہے کہ الذی غرس اللہ بیدہ، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو، یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجرہ طوبہ، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ اس درخت میں ایک ہی پھل نکلا ہے جس میں نور فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ میرا مجمع تھوڑا بجھا سا بیٹھا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جی، خون جگر کے مضامین ہیں جو بیان کر رہا ہوں۔ یہ مضامین، میری تو خواہش ہے کہ خطبہ جو نئے تازہ دم خطبہ آ رہے ہیں، وہ 1 گھنٹے کی خطاب میں کوئی ایک بات تو سیدہ کے بارے میں کریں، کوئی ایک بات تو مولا علی کی کریں۔ پورا گھنٹہ گزر جاتا ہے نصیحتوں پر، تو یہ والی باتیں کرنے کے لیے مطالعہ بھی کرنا پڑے گا اور تفسیر بھی پڑھنا پڑے گی، اور یہ محنت کے مضامین ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ تو مجھے بھی 1 گھنٹہ گزارنا خوب آتا ہے، البتہ مجھے ایسا گزارنا نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ محنت ہے اور علم دوست لوگوں کی توجہ ہے، میں اس پر بہت ان کا ممنون ہوں۔ بات آگے بڑھے، فرمایا اسے آپ تناول فرمائیں تاکہ نور سیدہ منتقل ہو۔
میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سیدہ دفعتن آئی ہیں، تدریجن نہیں آئیں۔ بھائی قرآن کا نزول بھی دو طرح کا ہے، قرآن تدریجی بھی ہے، قرآن دفعی بھی ہے۔ 23 سالوں میں قرآن آیا، یہ قرآن تدریجی ہے۔ شب قدر آیا، یہ دفعی ہے۔ اگر قرآن صامت دو طرح سے آ سکتا ہے تو قرآن ناطق بھی دو طرح سے آ سکتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت تدریجن آئے ہیں، فاطمہ زہرا دفعتن آئی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی فرمائے یا رسول اللہ اس پھل کو تناول کیجئے تاکہ نور سیدہ منتقل ہو جائے۔ سرکار نے اسے جب 2 نیم کیا نا تو اس میں سے نور نکلنے لگا۔ فرمایا یہ نور فاطمہ ہے۔ تھوڑا سنگین بات، اب کیمرے حیدر بھائی یہ جہاں ریکارڈ کے فائدے ہیں وہاں ریکارڈ کے نقصان بھی ہیں، تو میں وہاں زیادہ اچھی مجلس پڑھتا ہوں جہاں ریکارڈ نہیں بنتا، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نااہلوں تک کام کی بات پہنچے گی تو وہ میرے لیے تو کام کی بات ہے مگر انہیں ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بات بھائی جس نے کچی پکی نہ پڑھی اسے میٹرک کی بات کیسے بتائیں؟ تو مشکل ہے۔ مجھ سے اگر کوئی مشورہ مانگے تو میں کہتا ہوں کہ ریکارڈ نہیں ہوگا، تو ذرا کھل کے تو پڑھیں، بات تو کریں۔ اب یہ جو تھوڑے شیطان صفت لوگ ہیں وہ کہیں کھل کے پڑھنے سے مراد یہ کوئی تبرہ کی بات کر، بھائی ہم تبرہ تو جب کریں گے جب تولا سمجھا لیں، محبت اہل بیت ہم پر روشن ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ مرحلے میں بھی تولا پہلے ہے نا، کلاس پہلے ہے نا، پھر ہے تبرہ کی کلاس، تو ہم اس وجہ سے نہیں، مگر بہرحال بات روشن ہے۔ سرکار نے اب وہ جو سنگین بات کرنے جا رہا ہوں اللہ کرے میں بیعت کر جاؤں اور سنبھال کر جاؤں۔ جی سرکار نے وہ پھل تناول فرمایا اور غار سے جب شہر میں گھر آئے نا تو نور سیدہ منتقل ہوا ہے جناب ختیجہ میں۔ میں سنگین بات جو کرنے جا رہا ہوں اللہ کرے میں بات کر جاؤں، سیدہ کا نور جو جناب ختیجہ میں منتقل ہوا ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی کیا دنیا میں آنا عام انسانوں کی طرح آنا نہیں ہے۔ اب میں یہ سنبھال رہا ہوں بات کو، ان کا دنیا میں آنا عام انسانوں کی طرح آنا نہیں ہے، ان کا دنیا میں آنا امر الہی ہے، راز پروردگار ہے، اسرار الہیہ میں سے ایک ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر۔ لہذا دفعتن سیدہ دنیا میں تشریف لائی ہیں اور جناب ختیجہ کے ساتھ رہتی ہیں، ساتھ ہیں بی بی کے۔ تو ایک دن گھر میں تشریف لائے نبی مکرم تو دیکھا کہ ختیجہ افسردہ نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ بی بی کیا بات ہے؟ کہا قریش کی ساری عورتوں نے مجھ سے تعلق توڑ لیا ہے، مجھ سے ملنا اور ملاقات ختم کر دی ہے، کوئی مجھ سے ہمدردی نہیں کرتا، کوئی میرا مونس نہیں رہا۔ تو ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ بی بی ختیجہ مسکراتی نظر آئی، تو رسول اللہ نے سوال کیا اے ختیجہ ابھی کچھ دیر پہلے تم افسردہ تھیں، اب بہت تم شادمان نظر آ رہی ہو۔ فرمایا یہ جو بچی میرے ساتھ ہے نا، اس نے مجھ سے ابھی ایک بات کی ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، ہاں یہ بچوں کو میں بتا رہا ہوں، ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ جو بچی میرے ساتھ ہے اس نے ابھی ایک مجھ سے بات کی ہے جس کے بعد مجھے سکون ہو گیا ہے۔ اس بچی نے مجھ سے کہا یا امی لا تحزنی ولا ترہبنی ان اللہ مع ابی، اے اماں نہ گھبراؤ نہ ڈرو نہ تنہائی کو محسوس کرو، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اور فرمایا یا رسول اللہ آج کے بعد اب کے بعد مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، میرے ساتھ آپ بھی ہیں، میری بچی بھی ہے اور آپ کا اللہ بھی ہے۔ یہ معمولی وجود نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا اعزاز ہی یہ ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جس دروازے پر بیٹھنا ہی انسان کی سعادت ہے۔ امام بارگاہ میں آنے کی عادت ڈالو، مرنے کے بعد بھی جنت کے دروازے پہ یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جی ایک بی بی، ایک خاتون جو مولا علی سے عشق رکھنے والی، مولا کے نام پر جینے والی خاتون، جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کی کتاب کا حوالہ لے لیجئے تاکہ آپ کو بچوں کو بھائیوں کو بتانے میں آسانی ہو۔ فرائض الصمتین علامہ الجوینی کی کتاب، سینکڑوں سال پرانی کتاب ہے، ہمارے بھائیوں کے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں پر 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ نے وہاں ایک دروازہ کم رکھا ہے، وہ بھیجنا نہیں چاہتا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں پر جو کلمہ لکھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جی جنت میں اللہ نے جو مخملی پردوں سے سجایا ہے جنت کو، ان پردوں پر جو نگار بنائے گئے ہیں وہ علی علی کے بنائے گئے ہیں۔ جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو صدائے سرسر نہیں بنتی، بلکہ جنت کی ہوا کی آواز بنتی ہے علی علی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام محنتوں کی ضمانت جناب زہرا، لہٰذا سیدہ کے سارے بچوں نے ہر دور میں ان پیغامات کو محفوظ رکھا ہے، اور سب کا اتفاق ہے کہ آخری زمانہ جس ہادی سے ہدایت پائے گا وہ جناب زہرا کا فرزند ہے، جو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ ہم انہیں پہچان نہیں رہے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ وہ ہمارے درمیان ہیں، ہم امام حاضر کو مانتے ہیں، جب پہچاننے لگیں گے تو ظاہر ہو جائیں گے۔ تو حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ جی سرکار 40 سال تک مکے میں حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ اتنا بڑا مجمع حاضر ہے، سب مجھ پہ ظاہر نہیں ہے۔ تو حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ ہمارے امام ہمارے درمیان حاضر ہیں، جب ہم پہچانیں گے تو وہی دن ظہور کا ہوگا، اور وہ جناب زہرا کے فرزند ہیں۔ سب سنی شیعہ کا اتفاق ہے، یہ کائنات بنام علی و بطول بنی اور باقی ہے اور باقی رہے گی۔ میں اور آپ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ مرحومہ مغفورہ اسکول بنا رہی ہیں، ادارے بنا رہی ہیں، کوئی اپنے بچوں کو کاروبار کروا رہی ہیں، جو ان کی مصروفیات تھیں وہ علی علی کے عنوان کے ساتھ، جی علی علی، ہر شناخت علی کے ساتھ، ہر تعارف مولا علی کے نام کے ساتھ۔ جی ہم تو جب سنتے تھے علی علی اسکول، اس کی ایک چین ہے، ایک اس کے شعبے ہیں، اس کے فرنچائز، اس کے برانچیں ہیں، وہ علی علی اسکول۔ وہ علی علی اسکول کی مؤسس بانی خاتون سیدہ رشیدہ عبدی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یقیناً ان کی روح وہ خود سن رہی ہیں مجلس، یہیں دروازے پر عزاداروں کے لیے میزبانی اور استقبال کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جب بھی کوئی امام بارگاہ میں آئے گا تو وہ ان کی استقبال کے لیے، میزبانی کے لیے دروازے پر ہی بیٹھی ہیں۔ بہت سعادت کی بات ہے، ان کے بچوں کے لیے توفیق کی بات ہے کہ اس کیفیت میں اپنی والدہ کی خدمت وہ کر سکے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ میں نے فضائل جناب زہرا کے پڑھنے کی کوشش کی، مگر مصائب میں ایک ایسی بی بی کے پڑھنا چاہوں گا
جن کا نام بھی فاطمہ تھا، مگر یہ نام فاطمہ جب کبھی جناب زینب سنتی تھی نا تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو جناب فاطمہ کلابیہ نے مولا علی سے فرمایا، اے میرے مولا، مجھے آپ فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں تو زینب اور حسن و حسین کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، انہیں اپنی ماں فاطمہ زہرا یاد آ جاتی ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا، اے فاطمہ کی کلابیہ، اب ہم تمہاری کنیت سے تمہیں پکاریں گے، اب ہم تمہیں ام البنین کہیں گے۔ تو بی بی ام البنین کا نام بھی فاطمہ، لیکن فاطمہ کے نام سے یاد نہیں کی جاتی، اس لیے کہ جناب زہرا کا نام فاطمہ ہے۔ عزادارو، کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں، قربان کیا ہے اپنے بچوں کو۔ ایسی ایسی شیر دل مائیں ہیں۔ شب عاشور جب امام حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ہر خیمے سے کسی نہ کسی ماں کی آواز آ رہی تھی جو اپنے بچے کو بیٹھی سمجھا رہی تھی۔ ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی ایک ایسی ماں کی جو کڑی الجوان علی اکبر کو لیے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، علی اکبر کل اپنے بابا پہ جان قربان کرنی ہے۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، ام لیلا، تمہارے بچے کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہوگی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک بیوہ ماں ہے جو اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہیں، قاسم کل تمہیں چچا پہ جان قربان کرنی ہے۔ اس وقت بھی امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، بھابی آپ کے بچے کی قربانی تو ہر قربانی سے منفرد ہوگی۔ سنیں گے عزادارو؟ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو 2 بچوں کو دائیں بائیں بٹھائے سکھا رہی ہے کہ ماموں پر کیسے قربان ہونا ہے۔ اے اون محمد، جب میدان میں اترو نا تو مت بتانا کہ تم کون ہو، تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں۔ ایسے جنگ کر کے دکھانا کہ یاد آ جائے کہ تمہارے نانا کا انداز کیسا تھا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، مگر ایک خیمے کے قریب سے گزرے تو حسین سے رہا نہیں گیا، اور وہ خیمہ تھا کہ جس میں ایک ماں جھولا جھلا رہی تھی اور جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم اپنے بابا پہ کیسے قربان ہو جاؤ گے، کیسے قربانی دو گے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، خیمے میں آئے، فرمایا، اے رباب، تیرا بچہ تو سب سے آگے نظر آئے گا، تیرے بچے کی قربانی تو ساری قربانیوں پر غالب رہے گی۔ عزادارو، جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو ان ساری ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے۔ مادر وہب قلبی کا کیا کہنا، سارے بچے قربان ہوئے، مگر میں ایک جملہ کہہ کر عزادارو آپ کو مدینہ لے جاؤں۔ ایک ایسی ماں ہے جس نے بچوں کے لاشیں بھی نہیں دیکھے، اور وہ ماں ام البنین ہے۔ 4 بیٹوں کی ماں، چاروں کربلا میں قربان ہو گئے، روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں، اور چاروں بچوں کے نام لکھنے کے بعد کہتی ہیں، لا تدع ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ میرے وہ بیٹے کہاں رہ گئے جن کے میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جب مجلس میں بیٹھے ہیں نا تو بلند آواز سے رونے والوں کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں، جب میں مدینے میں خبر لے کر پہنچا نا کہ اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میں نے ہر محلے میں خبر دی، مگر جب محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا تو میں نے محلے بنی ہاشم میں پہلی آواز لگائی تھی، اے مدینے والو، حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ تو کہتے ہیں ابھی میں نے کہا ہی تھا کہ فوراً ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک طویل القامت بی بی باہر آئی، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس نے شانے پر اپنا ایک بچہ بٹھایا ہوا تھا، ایک بچہ اس کے شانے پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ انتہائی وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر کہنے لگی، تم کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا، میں حسین ابن علی کی خبر لایا ہوں۔ تو کہا، مجھے بتاؤ میرے حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہا، بی بی، بشیر کہتے ہیں، بی بی میں جان سکتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ آپ کون ہیں میں جس سے بات کر رہا ہوں؟ تو فرمایا، میں ام البنین ہوں۔ تو جیسے ہی بشیر کہتے ہیں میں نے سنا کہ ام البنین ہے تو مجھ پر ان کا ایک روب طاری ہونے لگا، میں گھبرا کر کہنے لگا، میں آپ کے اون کا حال آپ کو بتاؤں؟ فرمانے لگی، نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔
میں نے کہا میں آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے جب بی بی کے سارے بچوں کے نام لے کے کہا میں آپ کو عباس کا حال بتاؤں؟ فرمایا مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں مار دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور ایک گرجتی ہوئی آواز میں کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ کہ بی بی پہلے عباس کے بازو کٹے، پھر سر پہ گرز لگا، پھر عباس کربلا میں شہید ہوئے۔ جب کوئی نہ رہا تو حسین کو مارا گیا۔ کہ مجھے بتاؤ کہ زینب کہاں ہے، زین العابدین کہاں ہے؟ کہ وہ شہر کے باہر خیمے میں خیمہ نصب کیے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو سنیں گے بشیر نے کیا کہا کہ وہ بی بی ضعیف العمر ضرور تھی، مگر وہ جت تیزی اور تندی سے آگے بڑھی، مجھے یہ خوف ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ جو شانے پہ بچہ بیٹھا ہوا تھا نا، اسے خیمے کے قریب پہنچ کے اپنے شانے سے اتارا اور کہا وہ جو دروازے پر خیمے کے در پر ایک مرد بیٹھا ہے اسے کہو کہ ذرا ہٹ جائے، میری دادی اس خیمے میں جانا چاہتی ہے۔ جیسے ہی جا کر جناب فضل نے، وہ حضرت فضل تھے حضرت عباس کے بیٹے، جیسے ہی جا کر انہوں نے کہا نا اے مسافر اس دروازے سے ہٹ جا، میری دادی خیمے میں جانا چاہتی ہیں، تو وہ مسافر امام زین العابدین تھے۔ 2 قدم آگے آ کر کہتے ہیں اماں زین العابدین اس قابل نہ رہا کہ دادیاں بھی اپنے پوتوں کو پہچانے، میں کربلا میں سب کچھ کھو کر آ گیا، میرا بابا کربلا میں مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے، جناب ام البنین خیمے میں داخل ہوئیں تو جناب زینب سے کہنے لگیں کہ مجھے زینب کا بتاؤ کہاں ہے؟ تو بی بی نے گلے لگا کے کہا اماں یہ تمہاری زینب ہے جو کہیں کوفے کے بازار میں گئی تو کبھی شام کے بازار میں گئی، سب کچھ کھو کر آئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔